الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ العظیم۔ طہارت کے مسائل دو پہلوؤں سے بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، اسلام کا تصور طہارت بمقابلہ دیگر ادیان۔ نمبر 2، بعض مسائل طہارت اور فتنہ انکار حدیث۔ دین اسلام کا سب سے پہلا سبق طہارت ہی ہے۔ فقہائے کرام نے فقہ کی کتب کا آغاز ہمیشہ کتاب الطہارت سے کیا، اور بعض محدثین نے بھی اپنی کتب احادیث کا آغاز طہارت سے کیا ہے۔ جب کوئی غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، سب سے پہلے اسے غسل کر کے طہارت حاصل کرنا پڑتی ہے، اس کے بعد کلمہ شہادت کے اقرار کر کے مسلمان کہلاتا ہے۔ اسلام کے سب سے اہم اور بنیادی رکن نماز کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کی طہارت، لباس کی طہارت اور جگہ کی طہارت اہم شرائط مقرر فرمائے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم، پہلے سے وضو ہونے کی صورت میں دوبارہ وضو کرنے کی ترغیب، ٹیک لگا کر نیند آ جائے تو دوبارہ وضو کرنے کا حکم، یہ سارے احکامات نہ صرف یہ کہ ہر مسلمان کو شعوری طور پر طہارت کے بارے میں حساس بنا کر پاک، صاف اور ستھرا رہنے کی عادت ڈالتے ہیں۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ تم پر زندگی تنگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے تمہیں پاک صاف کر دے اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی قباء کے لوگ نماز کے لیے طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن مقدس میں یوں فرمائی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ مسجد قباء میں ایسے لوگ جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی باری ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے جو ہدایات دی گئیں، ان میں سے ایک یہ تھی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے کپڑے صاف رکھیے اور نجاست سے دور رہیے۔ گویا دین اسلام کی عبادات کا تمام تر انحصار طہارت اور پاکیزگی پر ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ میلے کچیلے اور بوسیدہ کپڑوں کے ساتھ حاضر ہوا تو پوچھا، تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا، بہت کچھ ہے، اونٹ، گھوڑے، بکریاں، غلام، سب کچھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے رہن سہن سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اظہار ہونا چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت، صفائی اور نظافت کا اتنا اہتمام فرماتے تھے، سفر میں بھی تیل، کنگھی، سرما، کینچی، مسواک اور آئینہ وغیرہ ساتھ رکھتے تھے، اور دانتوں کی صفائی کے لیے پیلوں کے مسواک کا کثرت سے استعمال فرماتے تھے۔ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا معمول تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا، جب باہر سے گھر تشریف لاتے پہلے مسواک فرماتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل بھی مسواک کرنا تھا۔ یہ ایک مختصر سا جائزہ ہے اس تعلیم کا جو دین اسلام نے طہارت کے بارے میں مسلمانوں کو دی ہے۔ اب طہارت کے پہلو سے ایک نظر اقوام مغرب کے ماضی پر ڈالیے، جن کی تہذیب کا شہرہ آج آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، جن کے معاشرے کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر ہمارے ہاں کے اکثر خواتین و حضرات ان کی طرف بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ڈریپر کی ایک کتاب کا اردو ترجمہ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے مارکہ سائنس و مذہب کے نام سے کیا ہے۔ ان کے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں۔ قرون وسطیٰ میں یورپ کا بیشتر حصہ لقدک، بیابان یا بے راہ جنگل تھا، بے جا دلدلیں اور غلیظ جوہر تھے، صفائی کا کوئی انتظام نہ تھا، نہ گندے پانی کو نکالنے کے لیے نالیوں کا رواج تھا، عوام ایک ہی لباس سال ہر سال سے پہنتے جسے دھوتے نہیں تھے، نتیجتاً وہ میلا بوسیدہ اور بدبودار ہو جاتا تھا۔ نہانا اتنا بڑا گناہ تصور کیا جاتا تھا کہ جب پاپا روم نے سسلی اور جرمنی کے بادشاہ فریڈک ثانی کو
فریڈق ثانی پر کفر کا فتویٰ لگایا تو سر فہرست یہ الزام درج تھا کہ ہر روز وہ مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے۔ نمبر 2، پاپا روم کے ہاں وہ عیسائی کافر تھا جو مسلمانوں کی تہذیب یا ان کی کسی بات کو اچھا سمجھتا، ہر روز نہاتا ہو۔ ایسے کافروں کو سزا دینے کے لیے پاپا روم نے 1476 میں ایک مذہبی عدالت قائم کی جس نے پہلے سال 2000 افراد کو زندہ جلایا اور 70,000 افراد کو جرمانہ و قید کی سزا دی۔ نمبر 3، غلیظ اور میلے جسم کی وجہ سے جوؤں کی یہ کثرت تھی، جب برطانیہ کا لارڈ پادری باہر نکلتا تو اس کی قبا پر سینکڑوں جوئیں چلتی پھرتی نظر آتیں۔ جب اسپین میں اسلامی سلطنت کو زوال آیا، فلپ روم نے تمام حمام حکماں بند کر دیے کیونکہ ان سے اسلام کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ اسی بادشاہ نے اشبیلا کے گورنر کو محض اس لیے معزول کر دیا تھا کہ وہ روزانہ ہاتھ منہ دھوتا ہے۔ اگر حال کی تصویر کھینچنی ہو تو ان حضرات سے دریافت کیجیے جو کچھ عرصہ یورپ یا امریکہ میں رہ چکے ہوں یا تاحال رہ رہے ہوں کہ ان اقوام کا رفع حاجت یا میاں بیوی کے باہمی تعلقات کے بارے میں تصور طہارت کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ طہارت کے سارے معاملات میں ناپاکی، غلاظت، بے حیائی اور ناشائستگی کا یہ عالم ہے کہ زبان بیان نہیں کر سکتی، نہ قلم لکھ سکتا ہے، جسے سنتے ہی انسان کو پورے کے پورے معاشرے اور سوسائٹی سے گھن آنے لگتی ہے۔ تو آج پورے یورپ اور امریکہ کو جس خوف اور دہشت کے دیو نے آہنی پنجے میں جکڑا ہوا ہے وہ ہے ایڈز کی بیماری، جو در حقیقت نتیجہ ہے جانوروں کی طرح غلیظ، ناپاک اور گندی زندگی بسر کرنے کا، اپنے آغاز اور انجام سے بے خبر لذات نفس کی پیروی کرنے والے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کا یہ تبصرہ کیا ہی خوب ہے۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، ان کی زندگی جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ چلتے چلتے ایک نظر اپنے ہمسائے ملک پر بھی ڈالیے جہاں کی اکثریت ہندو مذہب کی پیروکار ہے۔ چند سال قبل ہندوستان کے سابق وزیر اعظم مرارجی دیسائی نے 1975 کا یہ بیان ملک کے بڑے بڑے اخبارات میں شائع ہوا تھا کہ میں روزانہ صبح اٹھ کے اپنا پیشاب پیتا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ ہندو مذہب میں گائے کا گوبر اور پیشاب دونوں تبرک کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ شاید آپ کو اس بات پر تعجب ہو کہ ہندو مذہب کی تمام کتابوں میں کہیں بھی طہارت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گویا ہر آدمی اپنے مزاج اور اس وقت کے مطابق اگر چاہے تو انسانوں والی زندگی بسر کرے اور اگر چاہے تو حیوانوں والی زندگی گزارے۔ اسی طرح سکھ مذہب کی پاکیزگی اور طہارت کے تصور کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جو بھی سکھ اپنے سر کے بال، بغل اور زیر ناف بال صاف کرا دے یا ختنہ کرا دے وہ سکھ مذہب میں سے ہی خارج ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ طہارت اور پاکیزگی کا جو درس اسلام نے دیا ہے وہ ایک عظیم نعمت ہے۔